مدھیہ پردیش یا تلنگانہ کی، آندھرا کی یا تمل کی بات نہیں بتا رہا، یہ 2-4 کلومیٹر تمہاری کنڈلکی کی بات بتا رہا ہو۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کھول کے دیکھو، عبداللہ پٹھان کے پاس میں 20-30 لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں حکیم صاحب 3 سوال کروں گا، اگر جواب دے دیے تو 1 دن سے لے کے 1 مہینے کا علاج فری، چاہے 2000 کی دوا ہو یا 20,000 کی۔ جی حق ہے حضرت، جی فری علاج۔ اب میں نے جب سنا شروع میں تو من کا ہو سکتا ہے الفاظ سخت ہوں، جواب سوال جو ہے مطلب یہ کہ سخت ہوں۔ سنیں، یہ ہار بھی بعد میں ڈال دینا بھائی، تقریر سنو، ہار ڈال کے تو ڈالتے رہ جاؤ گے۔ بہت ہی پیاری تقریر ہو رہی ہے، ایک ایک جملہ الحمدللہ تحدیث نعمت کو طور پہ میں بڑا قیمتی اپنے کانوں میں کے اندر رکھ لو۔ ایک ایک جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، 11:29 پہ بیٹھا تھا، 11:58 کا وقت ہو گیا، 1 گھنٹے سے کم کا وقت ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں میرے جملے سن لیں لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ۔ آؤ تو صحیح، عبداللہ پٹھان کے 3 سوالوں کے جواب بتا دو۔ سب مسلمان ہیں، اکثر تو داڑھی والے بھی ہیں جن کے سروں پہ ٹوپیاں بھی ہے۔ پہلا سوال یہ کہ بتاؤ مٹی، قبر پہ مٹی دینے کے جملے کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کسی مسلمان سے نہیں بتایا گیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ جب نہانے کے لیے جاتے ہو تو غسل کتنے ہے؟ جب تم مطلب یہ کہ بستر کر لو، یا جب تمہیں نائٹ فیل ہو جائے، احتلام ہو جائے، یا تم پر نپاکی لگ جائے، جب تم غسل کرو تو بتاؤ کتنے فرض ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی مسلمان سے نہیں بتائے گئے کہ 3 فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ وضو میں کتنے فرائض ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی سے نہیں بتائے گئے 4 فرائض ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس قوم کے یہ 3 چیزیں اتنی آسان یاد نہ ہو سکتی، پھر تم کیسے کہتے ہو مسلمان ہے؟ میں تمہیں مومن تو کہوں گا مگر مومن کامل نہیں کہوں گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر۔ جب 10 کلومیٹر 1,000 کی گاڑی کا تیل ڈال کے کلیئر جاتا ہے، اب بغداد جاتا، اجمیر جاتا ہے، 7 قدم پہ تجھ سے مسجد تک نہ جایا جاتا۔ مجھے بتا تو صحیح، او مسلمان، تو کہتا میں تو سنی ہوں، میں تو سنی ہوں، میں تو سنی ہوں۔ اب بغیر نماز کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ آج میرے تاج الشریعہ کا کل شریف تھا، تاج الشریعہ کی ساری زندگی شریعت مصطفیٰ پہ اڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ علماء کی بات چل رہی ہے، یہ طلباء کی بات چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی دور میں میرا تاج الشریعہ طالب علم بنا ازہر مصر کا، وہاں سے 1 نمبر کی فراغت لینے کے بعد ہندوستان کے علماء نے کہا ہم آپ کو سر پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ آج پوری دنیا بریلی میں پہنچ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی عشق مصطفیٰ کو سینے میں بسایا، اور بساتے بھی کیوں نہیں؟ ان کے نانا کون تھے؟ حضور اعلیٰ حضرت نواب نے کہا تھا، نواب نے، حضور آپ کی شاعری کا کمال نہیں، پوری دنیا آپ کی شاعری کا اعتراف کرتی ہے، ہم نواب ہے، چند شعر ہمارے لیے لکھ دو تاکہ ایک بات بن جائے گا، دنیا کہے گی اعلیٰ حضرت نے نواب صاحب کے لیے لکھ دیا۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں تو مفتی اختر رضا کے نانا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ احمد رضا نواب تمہاری روٹیوں پہ ٹکڑوں پہ پلنے نہیں آیا ہے، بلکہ احمد رضا مصطفیٰ کے دین کو پالنے کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت حضرات کیوں جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں؟ کیوں جاتے ہیں مفسر اعظم ابراہیم رضا کی بارگاہ میں؟ کیوں جاتے ہیں تاج الشریعہ کی بارگاہ میں؟ انہوں نے ساری زندگی اس کے مصطفیٰ میں گزار دی۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اور میں تو یہی کہوں گا جس کے دل پہ قرآن کے الفاظ نقش ہو جاتے ہیں، جو قرآن پہ یقین کر لیتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی چیز زیادہ نہیں ہوتی۔ حج و زیارت کے لیے جا رہا ہے احمد رضا، اللہ نے اعلان کر دیا کفن باندھ لو، کلمہ پڑھنے لگو، کشتی ڈوب جائے گی۔ احمد رضا مسکرانے لگے، ماں نے کہا بیٹا کیوں؟ تو کہا میں نے قرآن کی آیت پڑھ لی ہے، مجھے اللہ کے قرآن پر بھروسہ ہے، یہ ڈوبے گی نہیں بلکہ جد جا کے لگے گی۔ مصطفیٰ رضا خان کے والد حامد رضا خان کے والد نے کہا تھا آقا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب لنگر اٹھا دیے ہیں۔ بستر کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دی۔ یار مسلمان اپنے وقت کا مسلمان نہ رہا،
آئی سمجھ میں؟ سود، چغلی، غیبت، دلالی. اپنے بھائیے کو بھی پلاٹ دلا رہا تو اس میں بھی دلالی مار دیا، زمین دلا رہا اس میں بھی دلالی مار دیا. پولیس تو اپنی تھانوں میں بیٹھی ہے، اپنی چوکیوں میں بیٹھی ہے. آئی سمجھ میں؟ گاؤں کے دلے نے فون کیا، گاؤں کا دلہ فون کر کے غریب کو پکڑواتا ہے. اب غریب آدمی دلے کے پاس جاتا ہے، یار پولیس سے بچا لو. آنکھوں میں اشارہ کر دیا، دلے نے پولیس سے 10,000 لے گئے، 5,000 وہاں سے جا کے واپس کر دیا. غریب کہہ رہا تمہارا بڑا احسان ہے نہ بھولوں گا. ارے غریب تو کیا جانے اس دلے نے تیرے بھی مار دیے. حقیقت بتا رہا ہوں. لوگ اسی چیز پہ سود کھا رہے ہیں، اسی چیز پہ کھا رہے ہیں لوگ. آئی سمجھ میں؟ میرے دوست و عزیزان ملت اسلامیہ، آج خدا کی قسم اللہ اکبر میں کہتا ہوں، آج 57 ممالک ہونے کے بعد میں فلسطین کی ملت کیا ہو گئی. اللہ اکبر. ان کے بچوں کے جسم نہ مل سکے، 2 مہینے کے بعد جب ملبے اٹھائے گئے تو بچوں کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں نکلی. اللہ اکبر. ایک فلسطین کی بچی نے رو کر کہا تھا، بولا میں دم توڑ رہی ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لے، میں سارے حکمرانوں کی تجھ سے شکایت کروں گی. ایک کی ویڈیو بنائی تو کہا ویڈیو مت بناؤ، ہم مصطفیٰ کی کنیز، ہم مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی کنیزیں ہیں، ہماری ویڈیو مت بنوانا. اللہ اکبر. سید شبات حسین صاحب کے میں نے 2-4 جملے سنے. انہوں نے کہا میڈیا والوں نے فلسطین کی ماں سے، اے ماں بیٹیوں ذرا سنو کان کھول کے. اللہ اکبر. فلسطین کی بیٹیوں سے کہا تم سوتی کیسی ہو؟ اللہ اکبر. تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو کہتی ہے ڈر کس بات کا، ہم تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، ہم تو نقاب پہن کے سوتے ہیں. تو میڈیا والوں نے کہا تھا اے بیٹیوں نقاب پہن کے تو رات میں نہیں سویا جاتا، برقع پہن کے تو نقاب مطلب یہ کہ رات میں نہیں سویا جاتا. تو مارکیٹ میں بھی برقع پہن کے نہیں جاتی، تو ہوٹلوں میں بھی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی. اللہ اکبر. تو مسجد کے دروازوں پہ ننگا کھڑے ہو جاتی ہے بالوں کو لے کے، تو ہوٹلوں میں بے حیائی کرتی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. ان فلسطین کی ماؤں کے قدموں پہ قربان ناظم احسانی کو ان کے جوتوں کی دھول مل جائے. اپنے بھائیوں، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے کہہ دوں ان فلسطین کی ماؤں کے جوتے کی دھول میرے کفن میں سل دینا، میرے کفن میں رکھ دینا، میرے کفن میں. ناظم احسانی شاید کہ ان فلسطین کی بیٹیوں کی دھول کی برکت سے جنت میں چلا جائے گا. ان ماؤں نے کیا کہا تھا، ان بیٹیوں نے کیا کہا تھا، وہ تیری طرح مظفر نگر میں نہیں پکڑی جاتی، وہ تیری طرح مندروں میں پھیرے نہیں لیتی، وہ تیری طرح 1 لاکھ کے موبائل دینے میں ایمان نہیں ڈلاتی، وہ تیری طرح 5 لاکھ کے زیور دلانے میں ایمان نہیں. 60,000 لڑکیوں نے مسلمان کی سن 2020 سے لے کے اب تک ہندوستان کے اندر مرتد ہو گئی. مولا قیامت میں معاف کر دے گا. ہم منہ دکھلانے کے قابل بھی نہیں. جو اسلام جس کی چمک سے غیر کلمہ پڑھتے تھے، مصطفیٰ جدھر کو نکلتے تھے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، عمر جدھر کو نکلتے تھے کلمہ پڑھتے تھے. آج اسی کلمہ پڑھنے والی بغیرت اور کتی اور بے حیائیوں نے اللہ اکبر بمبئی کی ان گندی لڑکیوں پر، ان کے فینکشن پر، ان کے ناک پر، ان کے آئٹم پر، ان کے مطلب یہ کہ کپڑوں پر ناز کرنے والی من تشبہ بقوم فہو منہ کر ان کے ساتھ میں مشابہت، کل قیامت میں ان کے ساتھ حشر کر کے انہی کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جو فاطمہ کی کنیز فلسطین کی ہے ان کا حشر فاطمہ کے قدموں میں ہوگا. تو ان ماؤں نے کہا تھا یہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا لاسٹ ہے، پتہ نہ صبح کو زندہ اٹھ پائے نہیں اٹھ پائے. امریکہ کی سازش سے اسرائیل کے یہودی ہمارے اوپر بم چھوڑتے ہیں، نہ جانے کون سا ملبہ آ کے، کون سے سری آ کے ہمارے جسموں میں گھس جائے، ہماری آنکھوں میں نکل جائے. مگر ہم یہ چاہتی ہے کہ جب صبح کو ملبے سے ہمارا جسم اٹھے، ہمارا لباس اٹھے، ہماری پنڈلی نہ دکھے، ہماری کلائیاں نہ دکھے، ہماری پسلیاں نہ دکھے، ہماری ہسلیاں نہ دکھے، ہماری پیشانی نہ دکھے. دنیا والوں کو بتا کے جا رہے ہیں فاطمہ کی بیٹیاں ابھی بھی زندہ ہے. اور دیکھنا ہے تو فلسطین کی بیٹیوں کو دیکھ لو، ان کے قدم کا جوتا مل جائے تو ناظم احسانی اپنے کفن میں سلوانے کی وصیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن کانفرنس. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. 200 400 روپے کے اوپر جھگڑا کرنے والے. آئی سمجھ میں؟ لوگ ہمارے کھانوں کی تعریفیں کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کھانا ایسے کھاؤ جیسے مسلمان کھاتے ہیں. اور اس دور کا کھانا اس دور کے مسلمانوں کا ہندو اور چماروں سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے.
وہاں قدر نہیں ملے گا. ایک ایک کوئنٹل روٹی اور گوشت اپنے گھر آدھا کلو لائے گا تو 4 ٹائم بنائے گا. ہوٹل میں جا کے کھائے گا پورا ڈونگا بھیاپسی کے ساتھ لوٹ لے گا, پھر کھائے گا بھی نہیں. ایک چپکی ہو جس سے گھوڑا ہانکتے تھے کہ اتنی لمبی نال ہو, لے کے کھڑا ہو جا کر پورا ڈونگا کر لیتے جب تک کھانے لے چھوڑنا ہو. حقیقت بتا رہا ہوں, برباد کر دیے ہم نے کھانوں کو. آئی سمجھ میں میرے گھر پر میں بتاؤں مسلمانوں کی بات, ٹھنڈی روٹی اگر تو جنگل میں جائے گیہوں کاٹنے محنت کاٹنے, لامہ رات کی روٹی ہے کہ لے باسی چاول کھا جا, کھا جاؤں گا. باسی بگڑ کی روٹی ہے کھا جاؤں گا. بیٹے یہ چاول ہے کھا جاؤں گا. مگر بتا تو صحیح, جب ہوٹل میں ہاتھوں ہاتھ روٹی آئی ذرا سی ٹھنڈی ہو گئی تو پھر تو نے کیوں ہاتھ ہٹا لیا؟ 18 فروری کو میری بہن کی شادی تھی رامپور ہوٹل میں چندہ پیلیس میں کھانے کھلوانے کے لیے لگ گئے. ایک کو روٹی دی, اس نے سوچا ٹھنڈی ہے لگ گیا تھا, مگر منہ کو پوچھا اور سالن سے منہ کو پوچھنے کے بعد پیروں میں ڈال دیا. اس کے پٹنے کے کام تھے ظالم کے. جس مسلمان سے کھانا نہیں آتا, جس مسلمان سے نگلنا نہیں آتا, بتاؤ وہ کیسے ترقی کرے گی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, لا یشربن احدکم قائما, تم میں سے کوئی مسلمان میرا امتی کھڑے ہو کر نہ کھائے گا نہ پیے گا. جدھر اپرارے میں دیکھو, کھادر میں دیکھو, جدھر دیکھو کھڑے ہو کے نعرے. بات کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ, مجھے ایک بات کا جواب دے دو, جب تم سے کھانا کھانے تک کا طریقہ نہیں آیا تو بتاؤ قیامت میں مصطفیٰ کو کیا جواب دو گے؟ میں تم سے یہی کہوں گا, آج لہول کی پناہ, آج مدد معمول سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت مناظر اہل سنت مفتی اختر حسین علیمی جمدہ شاہی, مناظر اہل سنت مفتی اختر حسین علیمی جمدہ شاہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عظمت قرآن کانفرنس, علماء کرام, حفاظ کرام, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت خوب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی اختر حسین علیمی جمدہ شاہی, مفتی اختر حسین علیمی جمدہ شاہی. عظمت قرآن کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مناظر اہل سنت مفتی اختر حسین علیمی جمدہ شاہی. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان گرامی, آپ تمام حضرات تشریف رکھیں, حضرت کا بھرپور بیان آپ سنیں, انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا. بیٹھ جائیں آپ تمام حضرات, ماحول بنا لیں, بیٹھ جائیں. درود پاک پڑھے, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ویڈیوز نہ بنائے, بند کر لے. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ, تو میں یہ کہہ رہا ہوں یار ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا. مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں ہے ہمارے دل میں محبت؟ اللہ اکبر. نہ کھانے ہم سے آتے, مصطفیٰ کو ہم چھوڑ کر کس کو اپنائیں گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. لوگوں نے تو عشق مصطفیٰ میں دولت کو لات مار دی. مجھے یاد آتی ہے ایک حدیث مصطفیٰ, قتل مصعب بن عمیر فکان خیرا منی فلم یوجد له ما یکفن فیہ الا بردا.